الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ محبی و محتشم چیف گیسٹ میرے ماما جی سید جاوید مسرور صاحب، ہمارے ماننیہ یہاں پہ چوکی آفیسر وشال سر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں پہ معزز مہمانان گرامی جو آئے ہیں، خاص کر سید ضیاء الرحمان سر، سید شکیل گیلانی صاحب اور شمیم صاحب میڈیا فیٹرنیٹی سے، اور ہمارے عظیم حافظ میر صاحب، پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارا علاقہ جس کا نام ہے ہرل، یہ ہرل پچھلے 100 سال سے بھارت نے کافی ترقی کی ہے، دنیا نے کافی ترقی کی ہے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک فیلڈ میں، لیکن ہمارا جو علاقہ ہرل ہے یہ پچھلے آزادی کے بعد بھی، جو 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، لیکن ہمارے علاقے میں ابھی بھی جو ہے تعلیم کی جوت جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں تھی۔ یعنی وہ یہاں پہ اس علاقے میں جو کہ پچھڑا علاقہ ہے، دور دراز علاقہ ہے، یہاں پہ اس کی مشعل جو تھی کافی دیر میں چلی، لیکن یہ ہمارے یہی نونہال، یہی ہمارے ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ کرام ہیں، جب سے ہماری ایس ایس سی سکیم یہاں پہ آئی، جو بھی ان شکشکوں نے یہاں پہ محنت کری اور ان بچوں کو جو ہے آگے لے جانے میں اپنا کلیدی رول نبھایا، جن میں ہمارے یہاں سعید جو ہے ہمارے گیلانی صاحب موجود ہیں، ہمارے یہاں اظہر صاحب ہیں، ہمارے یہاں پہ ہلال صاحب ہیں، اور یہی نوجوان اساتذہ کرام نے ان بچوں کے لیے صحیح وہ کوشش کی، اپنی تنظیم سے، تن من دن سے ان بچوں کی جو ہے آبیاری کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں کہ کس طرح سے بریلنٹ پرفارمنس دکھا رہے ہیں ہمارے بچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حال ہی میں پہلی بچی جہمہ کی ہے، جو کہ جہمہ کی لڑکی ہے، اس نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے، یہ پہلی لڑکی ہے اتہاس میں، اگر ہم کھنگالیں ہم اتہاس میں دیکھیں گے، اس کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے میر محلہ میں، ہرل میر محلہ پچھڑا علاقہ ہے، اور بھارت جو ہے ہمارے پورے نقشے میں بھی نہیں دکھائی دے گا، ہم جو میر محلہ میں وہاں 5 ڈاکٹر ہیں آج ماشاءاللہ۔ یہ انہی اساتذہ کی کاوش اور محنت سے ہمارے جو یہ اساتذہ کرام نے جس تندہی سے اپنی لگن سے محنت کیا، اور اس طرح سے ہمارے ان بچوں کی آبیاری کے لیے انہوں نے نئے نئے مواقع کھولے، اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی ملک کی نیم جو ہے، جو کسی بھی ملک کی دیوار بنتی ہے انہی بچوں پر ہوتی ہے، جو نیم کسی ملک کا جو ہے فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ یہی بچے ہیں، لیکن یہ بچے کب ہی اس ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں جب ان میں اچھی شکشا، جب ان میں اچھی تعلیم ہو، اور اسی تعلیم سے ہی یہ اپنے ملک کا نام جو ہے اونچا کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں چائنا ایک غریب ملک تھا، بھارت جو ہے 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا، اور چائنا نے 1949 میں جو ہے یہ آزادی حاصل کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ چائنا کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سائنسدان ہیں، ہمارا بھارت ابھی بھی پچھڑے اسی باتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے ایکسپلوریشن، جو نئے نئے ایکسکیویشنز جو ہے، یا ان کو نئی تعلیم سے، جدید تعلیم سے روشناس نہیں کیا ہے۔ بھارت بھی اب ترقی کر رہا ہے، لیکن جو نئے نئے سائنسدان جو ہے ہم نہیں پیدا کر رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ ہم نے جو غلامی کی زنجیریں تھی، جو انگریزوں نے ہمیں جو غلام رکھا، ہماری سوچ کو جو ہے بالکل مفلوج کر کے رکھا تھا، لیکن گاندھی جی اور بڑے بڑے لیڈر جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس جب انہوں نے آزادی حاصل کری تو اس طرح سے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے آئین بنا کے اس کے بعد انہوں نے زیادہ سے زیادہ امپورٹنس دیا ایجوکیشن کی طرف. لیکن انشاءاللہ ہمارا دیش بھی آگے آج بڑھ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے کے ہیں یہاں نئے نئے سائنسدان ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں نئے نئے ڈاکٹر ہونے چاہیے، ہمارے پولیس آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے بڑے بڑے جو ہے آئی ایس آفیسر بننے چاہیے اور نئے نئے جو ہے سائنسدان شوध کرتا ہونے چاہیے. یہ تعلیم، یہ دقیانوسی تعلیم جو ہے اس کو ہمیں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں اس وقت معزز استاد جو میرے استاد ہیں، جنہوں نے میرے ہاتھ میں قلم تھمایا ہے، غلام نبی میر صاحب. اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ دو طرف سے بندوقیں گرج رہی تھی، پاکستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے بندوقیں چل رہی تھی، لیکن یہی میر صاحب، غلام نبی میر صاحب نے اس علاقے میں مشعل جلائی، تعلیم کی اور انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں کر سکتا ہوں. یہ انہی کی دین ہے اور انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے اور پورے علاقے کو جو ہے آبیاری اس زمانے میں کی جب یہاں پہ گن گرج کا زمانہ تھا، جب یہاں پہ انفلٹریشن تھا. تو اس زمانے میں جو ہے انہوں نے ہمیں آبیاری کے اور یہاں کے ان چھوٹے چھوٹے جو بھی ہمارے عظیم صاحب ہیں، یہ نئے نئے استاد، سارے انہی کی دین. ہمیں اپنے استاد کی ساتھ ہی ساتھ عزت کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا. جب ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت ہی آشیشوں اور برکتوں سے نوازے گا. تو یہ ہماری جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے، دائتو بنتا ہے کہ ہم اپنے استادوں کی بھی اسی عزت کریں اور اچھی طرح سے جو ہے جہاں جہاں بھی ہم کسی بھی عہدے پر ہوں ہمیں اپنے استاد کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے ہمارے غلام نبی میر صاحب، یہ زیادہ سے زیادہ دیتے ہمارے نوجوانوں میں آج کل لت لگا ہے نشے کا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے مہم چلائی ہے. اور ہریل علاقے میں یہ ہمارے ایک ستارے ہیں جنہوں نے یا سید جاوید مسرور اور یہ انہی کی کاوش سے ہمارے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نشہ نہیں ہے. آپ ہمارے علاقے میں دیکھو، تھانے میں دیکھو، ہمارے وشال سر دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی ایف آئی آر نہیں لگا ہے، یعنی کرائم ریٹ 0 ہے. یہ انہی اساتذہ کرام نے کیا ہے اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمارے اچھی شکشا دی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کرائم ریٹ بھی کم ہے. ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے آج کے بچے جنہوں نے اچھی پرفارمنس آج ہی نہیں دکھائی، پچھلے 5-10 سال سے جب سے SSA اسکیم یہاں پہ لانچ ہوئی بھارت میں، اور انہی نوجوان استادوں نے جو ہے کافی کاوش کی اور ہمارے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. ہمارے علاقے میں 5-6 ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے ماشاءاللہ نیٹ بھی کوالیفائی کر رہے ہیں. اور پریرنا ہے یہ لڑکی، جہاں ماں کی لڑکی پریرنا ہے ہماری بچوں کے لیے کہ کس طرح سے اس نے ایک غریب گھر سے نکل کے اور یہ اچھا ایگزام نیٹ کریک کیا. اور ہم یہ آپ کے لیے انسپائریشن ہے، باقی بچوں کے لیے بھی جو ہے رول ماڈل ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے علاقے میں اور بھی IAS آفیسر بڑے بڑے جو بھارت میں بڑے بڑے پد ہیں وہ یہ پراپت کریں گے. اور انشاءاللہ میں وشال صاحب کا پھر سے دھنیواد کرتا ہوں کہ یہ ہماری اس محفل کی رونق بنے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے مرخص ہوتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ٹائم بھی کم تھا. عظیم صاحب نے بار بار مجھے اس بات کرنے نہیں دی، تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام، خدا حافظ. Great teachers and there sitting proud parents and dear students and our distinguished guests, good afternoon to everyone. میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اور آنرڈ ہوں کہ اس جو کولیبریشن ہمارا ہوا ہے فیسلیٹیشن کم ڈرگ اویئرنیس جو ہمارا پروگرام ہے اس میں میرے کو پارٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے ہارٹ فیلٹ کنگریچولیشنس کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ٹاپ اسکورر ہیں اور جنہوں نے اچیومنٹس حاصل کی ہے اس رزلٹ میں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارا جو ہائر سیکنڈری رزلٹ ہے یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے لائف کا. تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک ایسے ورلڈ میں جہاں پہ ہمیں بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور رسپانسبلٹیز ملتی ہیں. اس میں ہم کمپٹیٹیو ورلڈ میں جاتے ہیں، بہت سارے پرسیو کرتے ہیں جو اپنے کمپٹیٹیو ایگزامس کو، ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز کو جو اپنا کیریئر پرسیو کرتے ہیں.
तो मैं कुछ बातें हैं जो आप पे शेयर करना चाहूँगा, जो हम एज ए स्टूडेंट जो हम फेस करेंगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले कि जो मार्क्स हैं हमारे पास, जितने मार्क्स आ रहे हैं, मैटर नहीं करते हैं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि जो हमारी हाई वैल्यूज़ है उस पर हम कितने फाउंडेशन है हमारी, जैसे डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस कितना है, शेयर जो एक्सीलेंट पे है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस कितनी है, वो मैटर ज़्यादा करता है। मार्क्स तो एक दिन की मेहनत है, परफॉर्मेंस रिजल्ट है बेसिकली वो, कि आपने परफॉर्म किया, आपको मार्क्स आ गए। तो जो सक्सेस है वो एक जो मार्क्स की रिजल्ट शीट है उस पर मैटर नहीं करती है। सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी है जो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं है। हमें धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना है और मेहनत करते हैं। वो सारी इन्हीं पे है कि वैल्यूज पे जो टाइम देंगे उसके आधार पे हमें सक्सेस मिलेगी। तो जो अभी आज का चेंजिंग जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चेंज हो रहा है, अभी वो पुराना वर्ल्ड नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके हमें सक्सेस मिलेगी, इंडिविजुअल ग्रोथ मिलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार जो मार्केट ड्रिवन डिमांड्स हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या चाहती हैं, जितने हमें एग्जाम्स क्लियर करने वो क्या चाहते हैं, वहाँ पे हमें चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ एक जो स्किल है उस पर हमने सपोर्ट पे रहना है। डिफरेंट जैसे गवर्नमेंट का भी है कि हमें डिमांड वो है जो बच्चा डिपेंड करता है लर्न, अनलर्न, फिर से रीलर्न करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे रीस्किलिंग और स्किलिंग का प्रोग्राम आया कि सिर्फ एक ही स्किल से काम नहीं चलने वाला है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। हमें जो अकॉर्डिंगली क्या डिमांड आ रही है, हमें क्या सक्सेस दिलाएगी, उस चीज पे हमें ज्यादा करना है। तो इसमें मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है लेकिन टॉप रैंक्स नहीं आई हैं, तो अपने आप को छोटा नहीं करना है। यहाँ पे ये सिर्फ शुरुआत है अभी। जैसे हमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे रोल मॉडल्स हैं, जैसे हमारे आईपीएस है अभी मनोज कुमार सर है। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, मतलब बहुत गरीब बैकग्राउंड से थे, अपने बुंदेलखंड से, वहां से थे। उनकी चंबल इलाका है जो डाकुओं का, पढ़ने का इतना सिस्टम नहीं था। इनफैक्ट वो 12th फेल हुए हैं। तो जो उनकी फाउंडेशन थी वो निर्धारित थी किस पे, हार्ड वर्क पे, कि कुछ करना है, जज्बा। उन्होंने गरीबी देखी हुई थी और हार्ड वर्क, पैशन और कमिटमेंट थी उनके पास। तो उन्होंने उस 12th फेल के बाद इतना अपने आप को ग्रो किया कि वहां से उन्होंने आईपीएस एग्जाम क्लियर किया और अभी सर्विंग है वो। दूसरे कि मार्क्स कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले ही आईएएस जो रैंक 3rd थे, मिस्टर जुनैद अहमद सर, उनकी अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो 10th में हार्डली 40%, 12th में 50% और ग्रेजुएशन में अराउंड 56%। लेकिन जो उनकी वैल्यूज थी हार्ड वर्क की, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हुए थे, जैसे मान लो कि प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सेक्रीफाइस करना कि हम अटेंड नहीं करेंगे, एक मेहनत जो है वो ज्यादा रंग लाएगी। इसका ही एक कोलैबोरेशन का आज ये भी मकसद रहा है हमारे पास, क्योंकि एजुकेशन जो हम करते हैं सोशलाइजेशन की जैसे बेस्ड होती है। इसमें टीचर्स का बड़ा रोल है, पेरेंट्स का बड़ा रोल है और स्टूडेंट्स का है। इसके साथ साथ जो आजकल जो डायरेक्शन से स्टूडेंट्स भटक रहे हैं वो है ड्रग्स की तरफ। तो उसमें यही है, जैसे अभी जो हमारा इंडिया है वो यंग नेशन है, तो इसमें मैक्सिमम जो अराउंड 65% पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया को एज ए डेवलप्ड नेशन जो करना है, उसमें एक टर्म है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हम कैसे प्रॉफिट ले सके। तो उसमें हमें यही है कि जो हमारे यूथ है, स्टूडेंट्स है, उसको हम कैसे एक डायरेक्शन दे सके टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, जो पर्सनल ग्रोथ है। तो बताना चाहूंगा जो ड्रग से एडिक्शन है वो क्या चीज है। जैसे पेयर प्रेशर आ गया, कुछ भी प्रेशर है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो पेयर ग्रुप प्रेशर है उसकी वजह से हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं जिसकी एडिक्शन हो जाती है। तो इसके बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, और भी बढ़ रही है। फिजिकल जो कैपेबिलिटीज है वो लो हो जाएगी, मेंटल जो कैपेबिलिटीज है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ड्रग्स की तरफ है उसकी तरफ ना जाए, तो वही ये नशा मुक्त रहे अपना देश। और एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो कंग्रेचुलेशन है, टीचर्स का बहुत साथ रहता है, एक जो बच्चों की अपनी पर्सनल ग्रोथ और जो एजुकेशन सक्सेस है। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका कांस्टेंट सपोर्ट है, जो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, वो बहुत ज्यादा है।
یہی چیزیں دونوں جو ہمارے سوسائٹی کے دو پلیٹ فارم جو پلرز ہیں، ایک اپنا سوشل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جس میں پیرنٹس، جس میں اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس کا سپورٹ، جیسے ہمیں ایجوکیشن کی طرف سکسیس جو انڈیویجول سکسیس ہے اس کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتے رہنا ہے، ویسے ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے دونوں پلرز کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس، کہ ہمیں ڈرگ سے بچانا اپنے بچوں کو. تو اگر یہ دونوں کنسیکوٹلی جو ایک ساتھ چلیں گے تو ابھی انڈیویجول گروتھ اور سکسیس آئے گی. اور سکسیس صرف انڈیویجولی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنی جو گراس روٹس ویلیوز ہیں اپنے علاقے کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنی سکسیس کو لے کے. تو تھینک یو ایک بار پھر سے، کنگریچولیشن سارے اسٹوڈنٹس کو. صاحب صدر، میرے دوست، میرے بھائی محترم سید جاوید احمد مسرور صاحب، یہاں ہماری پولیس کے علم آباد سے آئے ہوئے ایس ایچ او وشال صاحب جی، ہمارے علاقے کی شان محترم غلام نبی میر صاحب، کلسٹر ہیلتھ محترم عبدالرشید صاحب، سفید سامعین میں بیٹھے میرے محترم محتشم اساتذہ صاحبان، یہاں سول سوسائٹی سے آئے ہوئے لوگ، میڈیا فریٹرنیٹی کے لوگ، اور سامنے بیٹھے تمام طلباء و طالبات کو میرا پیار بھرا خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب. بچوں کے لیے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی. تو جہاں تک آج کے اس پروگرام کا تعلق ہے تو سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان اساتذہ صاحبان کو جن میں میرے خیال سے میرے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. اور اس کے بعد میں تمام بچوں کو جو بھی سامنے بیٹھے ہیں جو یہاں اس پروگرام میں موجود نہیں ہیں، ان کو دل کی امید ترین گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آج جو آپ نے میٹرک کا یا 11th کا یا 12th کا جو ایگزامز میں آپ نے شاندار کارکردگی دکھائی، اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے، علاقہ ہرن جو ہے، علاقہ ہرن کو ایک اپنی ایک الگ پہچان ہے، الگ ایک خصوصیت ہے. یہاں کی جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں ان کو اللہ نے جو ہے ایک الگ ہی جو ہے وجہ سے نوازا ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ صاحبان، اپنے بچے، ان کے اعزاز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پروگرام کا انعقاد کیا، چاہے وہ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے بات کریں، چاہے آپ کی جو ہے عزت افزائی کے حوالے سے بات کریں. ٹیچرز ڈے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اساتذہ صاحبان ٹیچرز ڈے پہ اپنے ان اساتذہ کو، جو اساتذہ صاحبان یا تو ڈپارٹمنٹ سے برانچز ہوئے ہیں یعنی ریٹائر ہوئے ہیں یا دوسری جگہوں پہ کام کرتے ہیں یا ان کے اپنے کولیگز ہیں، ان سب کو بلا کے ان کی عزت افزائی کرتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ علاقہ ہرن کی جو ہے ایک خاص صفت ہے. اس کے بعد جہاں تک آپ کا سوال ہے، جیسے کہ آپ کو دلاور صاحب بول رہے تھے کہ سب سے پہلے you have to fix a goal, you have to choose a goal. جب آپ کے پاس گول ہو تبھی آپ جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر جو ہے ڈیولپ کرنی ہے، تو ڈیولپ کانفیڈنس، اپنے اندر جو ہے کانفیڈنس ڈیولپ کرنی ہے، اپنے آپ پہ اعتماد ڈیولپ، اپنے اندر اعتماد ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس بات کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی کانفیڈنس اس لیول تک ہونا چاہیے کہ
آپ یہ کہہ سکیں کہ I can do, nothing is impossible for me. میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. میرے لیے کوئی بھی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے. میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں کر نہیں سکتا ہوں یا کر نہیں سکتی ہوں. اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر جو ہے کانفیڈنس پیدا کرنی ہے. تو آپ کو پہلا جو ہے وہ پہلے جو ہے آپ نے اپنے اندر گول جو ہے فکس کرنا ہے. اپنے اندر گول چوز کرنا ہے. چاہے بیکم اے ڈاکٹر, مجھے جو ہے IPS آفیسر بننا ہے, مجھے IAS آفیسر بننا ہے, مجھے JKAS آفیسر بننا ہے. جب آپ کے پاس گول ہو, اس کے بعد آپ کے پاس کانفیڈنس ہو, تب آپ جو ہے دن رات محنت کر کے اپنے اس گول کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہو. تو پیارے بچوں, تو ابھی آپ نے جو ہے زندگی کی جو ہے پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ 9th یا 10th اپنے اسکولوں میں جو آپ کے ریسیڈنسی میں اسکولز ہوتے ہیں یا جنہیں آپ ہوم اسکولز کہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں. تو اب آپ نے جو ہے زندگی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے اور آگے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی دنیا پڑی ہے. وہاں آپ نے چوز کرنا ہے, وہاں آپ نے جو ہے ڈھونڈنا ہے, وہاں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے کس شعبے میں جانا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کون سے فیلڈ میں جانا ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے وہ کانفیڈنس کی ہے. تو یہاں سے باتیں بہت کرنی تھی, لیکن یہاں پہ جو محترم عظیم صاحب تو بار بار آ رہے ہیں, تو اس میں میں اس اپنی جو مینجمنٹ ہے ان سے ایک جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ اگر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں, آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے وہاں پہ جو ہے کیریئر کاؤنسلر اس کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک سیدھا راستہ, ایک سیدھے دشا جو ہے ایک سیدھا راستہ دکھاتے, ایک سیدھی دشا دکھاتے, آپ کو بتاتے کہ آپ کے لیے کون سا فیلڈ ہے, کس فیلڈ میں آپ نے کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور اپنا گول جو ہے وہ کس طرح اچیو کرنا ہے. بہرحال ٹائم کی جو ہے تنگ دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر ایک بار سب جو مینیجنگ باڈی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب بچوں کو پھر ایک بار جو ہے دل کی امید ترین گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے مقصد میں کامیاب کرے, اور زندگی کے جو ہے ہمیں زندگی کی روشن راہیں دکھائیں, زندگی کی روشن راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیق صاحب کی CEO کپوارہ, رفیق صاحب پرنسپل کا مواد جن کے پاس ہمارا زبیو مور کا بھی چارج ہے. یہ محفل سجائی گئی ہے ہماری عزیز بچے. آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ سنا جیسے کہ یہاں کہا گیا سویرے 11 بجے سے آپ لوگ یہاں پہ براجمان ہے, تو اور زیادہ کھینچوں گا وہ نا انصافی ہوگا. آج میں علاقے کپوارہ ڈسٹرکٹ میں آیا تھا. ہمارے ونٹر ٹیوٹوریل چل رہے ہیں, تو وہ دیکھنے کے لیے کہاں کیسا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو کیا فائدہ, ان سے انٹریکشن, ہمارے ٹیچرز کیا کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے آیا. تو یہاں سے کال آ گئی, اور خاص کر ہمارے ڈپٹی سو صاحب پیچھے رہ گئے کہ آج ہم نے یہاں بچوں کو ہمارے ٹیچرز کا یہ ویلفیئر سچ جو علاقے حلق کا ہے, تو انہوں نے ایک پروگرام کا, اس فنکشن کا انعقاد کیا ہے جو ہمارے بچوں نے اچھی کارکردگی کی, ان کی حوصلہ افزائی کی. تو فرض بنتا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ خوشی کے لمحات شیئر کرو. آپ نے یہاں بہت کچھ سنا, بہت سے مقررین آپ کے پاس آئے ہوں گے سویرے سے. میرے وقت میں بھی کچھ آئے بات کی. مقصد کیا ہے ایسے پروگرامز کا کہ حوصلہ افزائی ہو ہمارے ان بچوں کی جو لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں باقی بچوں کو کہ جب آپ کچھ کرتے ہو, کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہو. آج جہاں پہ ہم لوگ ہیں, کل آپ لوگ اس جگہوں پہ ہوں گے. تو ان پروگرامز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک میسیج دے کہ جو کارکردگی دکھاتا ہے, جو ایگزسٹنس اپنی دکھاتے ہیں, وہ رائے گاہ نہیں ہو جاتی ہے.
सोसाइटी सब कुछ, जैसे आप लोग अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो बुराई है, जो बुरी चीजें हैं, उनसे दूर कैसे रहे, जो अच्छी चीजें हैं। आज तक कभी एसएचओ साहब ने पुलिस स्टेशन किसी ड्रग एडिक्ट को नहीं बुलाया होगा कि आपका फेलिसिटेशन करे, आज आपकी हौसला अफजाई करे। सो नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक नाफसूर है समाज के लिए। इसलिए जब ऐसे लम्हात मिलते हैं, अभी एक बच्चा आपके सामने आया, उनका टैलेंट है, अच्छा गाते हैं, आपने देखा कि हमने उनसे कहा, नहीं तो छोटा बच्चा है, अचानक आप गाओ, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं था, लेकिन बच्चे का कि वो चीज और हमारे की इश्तियाक है कि अच्छी चीज है, शेयर करें एक दूसरे के साथ। क्या आपको लगता है कभी एसएचओ साहब किसी ड्रग एडिक्ट को लाके एक फंक्शन में जरा 2 कश यहाँ लगा, हम देखिए कैसे पीती हो? ऑब्वियसली नॉट, नहीं करेंगे। सो हम चाहते हैं ये ऐसे मुबारकबाद देता हूँ, big round of applause for the teachers, जिनके दिमाग में ये चीज आई कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे प्रोग्राम किया जाए। हरिल अभी हमारे जो एंकर हैं उन्होंने कहा शायद मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ या नहीं हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट मिनिस्टर डाउट कुपवारा रहा, तो मैं यहाँ आता रहा। हमारे इंजीनियर रशीद साहब एमएलए और एमएलए हुआ करते थे, वो छोड़ने वाले तो नहीं, मेरे को सलाह दी को भी नहीं पुलिस, तो मैं आता रहा। फिर मैं ICDS का प्रोग्राम असर था, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स को बराबर इश्काल में देखता रहा हर जगह, और स्कूल्स के बारे में मेरे साथी जो भी एजुकेशन को पता है, मैं कई चक्कर यहाँ और कई चक्कर में लगा चुका हूँ। और हैरू की एक बात मुझे याद आई, शायद हमारे वीर साहब को याद आएगा, मेरे अंकल मेरे मामा जी हकीम अब्दुल अहद साहब, वो यहाँ साथ रह चुके हैं, उनके जमाने तो ये है। ऐसा नहीं कि मैं नाबालिग हूँ इस इलाके से। आज खुश नसीब मैं खुद को भी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ आपके आमने सामने बैठने का मौका मिला, और वो हमारे बच्चे जो दूर दराज इलाके से अच्छी कारकर्दगी कर चुके हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात में, उनको देखने का मौका मिला। यहाँ के ज़ीशुरा अवाम, इनकी बात सुनने को मिला। एसएचओ साहब को देख के मुझे थापा साहब मेरे साथी रहे, हमारे अल्लाह उनको नसीब वहाँ हाईएस्ट प्लेस करे, हमारे राजू थापा साहब जो हमारे केस अफसर थे। हम मसूरी में जो हमारी बैच का एक साथ ट्रेनिंग हम मसूरी में, तो उनके साथ आपको देख के आपके नाम सुन की यादें ताज़ा हो गई, तो बहुत कुछ मिला यहाँ से। अभी यहाँ सुने में आया थापा साहब ने शायद अपने इसमें कहा कि ये नंबर 500 एंड ऑल दैट, ये कोई मांग नहीं है, दैट इज ट्रू। फिर आप कहेंगे एक साइड से आप कहते हो कि मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, तो फिर क्यों पूरी बच्चों को फेलिसिटेट करते हो? ये कंट्राडिक्टिंग, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। अगर हम कहते हैं तो मार्क्स इस पे मत जाओ, फिर उन्हीं बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं, तो क्या ये तो कुछ दोगलापन हो रहा है? एक्चुअली क्या है, दिस इज ट्रू कि मार्क्स हम इसलिए नहीं करते कि आपने वो मार्क्स लाए अपने सब जो बाकी का पीछे रह लो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, स्टार्ट आपके उसी नीड से करते हैं जो इस वक्त दिमाग में चढ़ा हुआ है सबके, चाहे इंजीनियरिंग हो, जुडिशरी हो, IAS हो, पुलिस सर्विसेज हो, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, जो भी, ये एक मैसेज देते